سر وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیے جانے پر پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ اگر خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی تو اجلاس کا بائیکاٹ ہوگا۔ پھر کے پی اسمبلی نے بھی 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن دونوں باتوں سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹی، بجٹ بھی پورے سال کا پیش ہو گیا، اجلاس کا بھی بائیکاٹ نہ ہوا۔ تو یہ سمجھا جائے کہ فیصل واڈا صاحب جو آپ لوگوں کو آفر دے رہے تھے کہ آپ بجٹ پاس کریں، بجٹ پیش کریں، آپ کی ملاقات کرا دی جائے گی، اس آفر کو قبول کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کا جی بہت شکریہ۔ فیصل واڈا صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں، آج کل ہم سے تھوڑا دور دور ہیں، دل میں ابھی ان کی خان صاحب سے محبت لازمن ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا اس بجٹ کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ دیکھیں، اگر بجٹ پاس نہ ہو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا تحریک انصاف کو، اس کا نقصان ہوگا پختونخوا کی 4.5 کروڑ عوام کو جو عمران خان صاحب کو ہمیشہ ووٹ کرتے ہیں، اور اس کا نقصان ہوگا جناب عمران خان صاحب کو جن کے نام پہ یہ حکومت بنی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صاحب فیصلہ ہوتا کہ ہم وہ بجٹ پاس نہ کرتے۔ تو میں نے پچھلے سال علی امین خان کو بھی یہ مشورہ دیا تھا، اور اس سال میں نے پارٹی کو یہی مشورہ دیا کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرتے ہماری، تو اس کا مقصد یہ پھر نہیں ہے کہ ہم احتجاج میں اپنی حکومت ختم کر دیں، کیونکہ یہی تو ہمارا مخالف چاہتا ہے۔ اچھا علی صاحب، یہ بتائے گا کے پی حکومت کا یہ موقف ہے کہ 175 ارب روپے کی کٹوتی کے معاملے پر وہ بھی بانی سے ملاقات سے مشروط ہے، بانی لیکن کون؟ نہیں سر، بانی ہے پی ٹی آئی۔ جناب عمران خان صاحب، جی، نام پہ تو لینے پہ جب کوئی آپ سر پابندی تو نہیں نا؟ بالکل نہیں سر، کوئی کوئی پابندی سر، جب پورا ہاں سب بجٹ ہی کہیں آپ ہیرو لوگوں ہے نے ہمارا، اتنا پیش، خوبصورت نام ہے بالکل صحیح سر، جب عمران آپ خان لوگوں نے صاحب۔ پورا بجٹ ہی پیش کیا ہے تو کوئی قانونی جواز یا سیاسی جواز آپ کے پاس کوئی راستہ بچتا ہے اس پر؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے ملاقات ہمارا حق ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کے اپنی فیملی ممبر سے اور ڈاکٹر صاحبان سے ملاقات کی جائے، اور ہمارا حق ہے کہ 4.5 کروڑ عوام کی جو نمائندہ حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے۔ ہماری جماعت کا یہ حق ہے کہ پوری ملک میں اس وقت جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو واحد فیڈریشن کی واحد جماعت تحریک انصاف رہ گئی ہے، اس کا لیڈر عمران خان ہے، جو اس قوم کا نہ صرف سابق وزیر اعظم ہے بلکہ اس قوم کا ایک ہیرو اور لیونگ لیجنڈ ہے۔ علی صاحب، آپ چونکہ پارلیمانی عمل پہ یقین رکھتے ہیں، ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جو جمہوریت کے حامی بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کر جدوجہد ہونی چاہیے، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا ہر آئینی اور سرکاری معاملے میں بجٹ پاس کرنا ہو، فنڈز کی منظوری ہو، اسمبلی سیشنز میں شرکت ہو، اس میں ملاقات میں جیل سے مشروط کر دینا ہر چیز کو، یہ جائز ہے؟ اور آپ کو نہیں لگتا اس سے کے پی کے عوام کے مسائل اور صوبے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو اپنے لوگوں سے نہ ملنے دیا جائے؟ کیا یہ جائز کام ہے؟ آپ نے عمران خان صاحب پہ اتنی سختی کیوں کی ہے؟ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ڈاکٹر تک رسائی تک نہیں دیتے۔ تو دیکھیں، یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہم سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ ان کے عمل سے ہوتی ہوئی بھی نظر آئے نا، وہ بھی تھوڑا CDM ادھر سے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ملاقات کا انتظام دیکھیں، اگر کوئی ڈاکٹر جا کے مل لیتا ہے، فار ایگزامپل فیصل صاحب جو فیصل سلطان جو ڈاکٹر ہیں، وہ اگر ملتے ہیں، وہ تو نان پولیٹیکل آدمی ہے، کم از کم یہ پتہ لگ جائے گا ان کی صحت کیسی ہے۔ بالکل تو ٹھیک ہے یہ بھی تو بہت بڑی زیادتی ہے نا۔ ہم پہ تو سوال اٹھ رہے ہیں، اس نظام پہ اور اس نظام کے آقاؤں پہ کوئی سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ علی صاحب، اس حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن تو ہوگی، آپ نے بھی چہمگوئیاں سنی ہوں گی کہ کے پی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا کوئی فارورڈ بلاک یا پریشر گروپ بن رہا ہے، کچھ تقریباً 30 کے قریب اراکین ہیں جو الگ تھلگ ہیں۔ کیا واقعی ان اراکین کا وزیر اعلیٰ پر کوئی دباؤ ہے، یا سب اب بھی بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے نام پر متحد ہیں؟ دیکھیں، گلا ہونا، فنڈز پہ شکایت ہونا، توجہ نہ ملنے پہ گلا کر دینا، مینجمنٹ سے ایشوز ہونا، اپنے علاقے کے عوام کے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے، روڈ، بجلی، گیس، ان چیزوں پہ ہمیشہ وزیر اعلیٰ سے لوگوں کے گلے رہتے ہیں۔ اس وقت تک تو ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے سٹیپ کے پریشر گروپ سے بڑھ کے یہ جناب کوئی فارورڈ بلاک بن جائے
اور اسے ہماری صوبائی حکومت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہو جائے، سب سے پہلے تو میں اس کا مخالف ہوں گا، کیونکہ اس وقت سہیل آفریدی، علی امین خان، علی محمد، گوہر، راجہ صاحب، nobody is important. What is important is عمران خان and the people of Pakistan. تو اگر کوئی ایسا فارورڈ بلاک خدا نخواستہ ہوا، پہلے تو ہے نہیں، اگر ہوا تو تحریک انصاف کے کارکن اس فارورڈ بلاک کو انصاف کے ہتھوڑے سے اسے بکھرے کر دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے، نہیں ٹکے گا کوئی فارورڈ بلاک پختونخوا میں، یاد رکھیے۔ سر، ایک بڑا خوبصورت منظر اسمبلی اجلاس میں ہم نے دیکھا جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے بات چیت کر رہے تھے، اور میڈیا میں اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کیا جا رہا ہے۔ سر، کیا بات چیت ہوئی اگر آپ بتا سکیں؟ اور آپ جیسے لوگ تو ویسے بھی بات چیت کے حق میں ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں شاید اسی مختصر بات چیت سے کوئی راستہ نکلے آپ کے لیے؟ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے اچھا سٹیپ لیا، اور میں نے تو قومی اسمبلی کے فلور پہ 2 بار اور پارلیمنٹری پارٹی میں بھی 2 بار اچکزئی صاحب کو یہ کہا ہے کہ محترم اچکزئی صاحب، آپ کو عمران خان صاحب نے صرف اور صرف ایک وجہ سے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، کیونکہ آپ بیچ کے آدمی ہیں۔ آپ رجیم چینج میں بھی میاں صاحب برادران کے ساتھ، مولانا صاحب بھی اس سائڈ پہ تھے، آپ کا ایک 30-35 سال کا ایک تعلق ہے۔ خان صاحب کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کی دونوں طرف عزت بھی ہو اور ڈائریکٹلی تحریک انصاف انوالو نہ ہو، بلکہ ہمارا کوئی الائے، ہمارا کوئی ساتھی بات نہیں۔ تو اگر وزیر اعظم کی طرف سے مذاکرات کی دعوت ہے، میرے خیال میں اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر عباس کو اور بیرسٹر گوہر صاحب کو اور جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں ان کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں جو ہے تا قیامت نہیں رکھنا۔ سر، آج کل جو حکومت کی تبدیلی کے اور چیلنجز کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اگین فیصل واڈا جیسے سیاستدان، پھر سہیل وڑائے جیسے صحافی ان چیلنجز کا ذکر کرتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا، آپ کو لگتا ہے اس اتحادی حکومت میں کچھ دراڑیں پڑ رہی ہیں یا کچھ تبدیلی آ سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو سامنے آئیں، بات کریں۔ آپ کا سابق وزیر اعظم ہے، آپ کا صرف نہیں، آپ کے بچوں کا بھی ہیرو ہے، اس سے بات کریں۔ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ نکلے گا نا، قوم میں ایک نئی امید پیدا ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے۔ یہی ابھی میں نے بجٹ سیشن میں یہی بات کی، پچھلی جو میری سپیچ بلیک آؤٹ کی، اس میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا کہ سیاستدان ہم نے ملک بنایا نا، یہ جو پیچھے تصویر ہے یہ کوئی کیا ہے، یہ کوئی مطلب ہے، یہ کوئی، اب میں کیا لفظ بولوں، چنگیز خان ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بندوق ہاتھ میں لے کے قائد اعظم نے ملک آزاد کیا؟ سیاستدان تھے نا۔ میں نے یہی بات قومی اسمبلی میں کی کہ ہم سیاستدانوں نے جب ملک بنایا تو ہم اس کو چلا سکتے ہیں، بچا بھی سکتے ہیں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا، اداروں کا تعلق ہے، وہ لازم و ملزوم ہے۔